الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر ہم صالح ابن عبدالقدوس نامی شاعر کے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، اور یہ شاعر 3 صدی ہجری کا شاعر ہے. کل سب سے آخری شعر جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ شعر تھا: وَدَعِ الْكَذُوبَ فَلَا يَكُنْ لَكَ صَاحِبًا إِنَّ الْكَذُوبَ يَشِينُ حُرًّا يَسْحَبُ، کہ تم جھوٹے آدمی کو چھوڑ دو، اس سے دوری اپنا لو. فَلَا يَكُنْ لَكَ صَاحِبًا، اور ایسا شخص تمہارا دوست نہ بنے. إِنَّ الْكَذُوبَ يَشِينُ حُرًّا يَسْحَبُ، کیونکہ جھوٹا آدمی عیبدار بنا دیتا ہے اس شریف انسان کو جس شریف انسان کی یہ جھوٹا آدمی صحبت اختیار کرتا ہے. تو جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے، اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جس آدمی کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو بھی عیبدار بنا دیتا ہے، اس کو بھی بدنام کر دیتا ہے. اس کے بعد شاعر آگے کہہ رہا ہے، پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں اس کی. جو شاعر کہہ رہا ہے: وزن الكلام اذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل واد تخطب واحفظ لسانك واحترس من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعتب والسر فاكتمه ولا تنطق به إن الزجاجة كسرها لا يشعب وكذاك السر المرء إن لم يطوه نشرته ألسنة تزيد وتكذب. لا تحرسا فالحرص ليس بزائد في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب ورأى الأمانة والخيانة فاجتنب وعدل ولا تظلم يطب لك مكسب. لا تحرسا فالحرص ليس بزائد في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب ورأى الأمانة والخيانة فاجتنب وعدل ولا تظلم يطب لك مكسب. وإذا أصابك نكبة فاصبر لها من ذا رأيت مسلما لا ينكب. وإذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق الأصعب فاضرأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. یہاں ہم آتے ہیں ان اشعار کے مفہوم پر. شاعر کہہ رہا ہے وزن الکلام. یہاں پر کیا ہے؟ سب سے پہلے جو واو ہے یہ واو عطف کے لیے ہے، اور اس کے بعد زن ہے، زن. اور زن یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کا فعل جو آتا ہے وزن یزنو. تو یزنو سے جب ہم مضارع کا صیغہ بنائیں گے واحد مذکر حاضر کا تو ہو جائے گا تزینو، اور تزینو سے امر کا بنائیں گے صیغہ تو نکلے گا زن. اور اس کے بعد زن یہ نون کے ساکن کے ساتھ ہے، لیکن اس پر جو کسرہ آیا ہوا ہے یہ کسرہ عارضی ہے، یعنی کہ ملانے کی وجہ سے بعد میں جب ہم اس کے بعد والے کلمے کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو بعد والا جو کلمہ ہے اس کے شروع میں ساکن ہے، اور یہاں بھی نون بھی ساکن ہے، تو دو ساکن ایک ساتھ اس طرح سے نہیں پڑھے جا سکتے، تو اس لیے یہاں پر نون ساکن نون کو جو ہے کسرہ دے دیا گیا، تو ہو گیا زین الکلام. تو وزن اور وزن یزنوں کے معنی ہوتا ہے وزن کرنا، کسی چیز کو ناپنا، کسی چیز کو تولنا، تو یہ معنی ہوتا ہے وزن یزنوں کا. تو وزن الکلام اذا نطقت ولا تکن ثرثارة. سرسارہ کا معنی ہوتا ہے، سرسارتن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والا. بہت زیادہ جو آدمی باتیں کرے اس کو کہیں گے سرسار. تو یہاں پر نیچے دیا ہوا ہے معنی سرسارہ کا معنی ہوتا ہے کثیر الکلام، جو آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہو اس کو سرسارہ کہا جاتا ہے. ولا تکن ثرثارة فی کل ناد تخطب. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وزن الکلام، اور تم باتوں کو ناپ تول کے کہو، تم ناپ تول کر کے باتیں کہو، یعنی کہ سوچ سمجھ کے باتیں کرو. اذا نطقت، جب تم بات کرو، تو جب تم بات کرو تو ناپ تول کر کے بات کہو، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک سے سنجیدگی کے ساتھ ہر چیز کو سمجھ کے دھیان دے کے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ولا تکن ثرثارة فی کل ناد تخطب. اچھا یہاں پر جو نادی ہے، یہاں پر نادی ہے نادن.
यहाँ पर नादिन का माना होता है मजलिस, मुंतदा या मजलिस القوم, लोगों की जो मजलिस होती है उसको नादिन कहा जाता है। ये वाहिद है और इसकी जमा आएगी अंदियतुन, और इसकी एक और जमा आती है नवादिन। तो नादिन माने लोगों की मजलिस या कौम की मजलिस, जमा अंदियतुन और नवादिन। तो फ़ी कुल्ल नादिन तख्तुबु, ख़तबा यख्तुबु का माना होता है खुतबा देना। तो कह रहा कि शायर वला तकुन सरसारतन, और तुम बहुत ज़्यादा बातें करने वाला मत बन जाओ, तुम बहुत ज़्यादा बातें करने वाला शख्स मत बनो, और तुम हर मजलिस में मत बोलो, तुम हर मजलिस में खड़े होकर के मत बोलो। ख़तबा यख्तुबु का माना होता है खुतबा देना। यहाँ खुतबा देना मुराद नहीं है, बल्कि किसी भी मजलिस में खड़े होकर के बोलना जो है, या वैसे भी बैठ करके बोलना, कोई भी मजलिस हो आदमी उसमें खड़ा से बोलने लगे तो इससे भी शायर मना कर रहा है। तो कह रहा है कि तुम बातों को नाप तौल करके कहो, और जब तुम बात करो। उसके बाद है वला तकुन सरसारतन, तुम बहुत ज़्यादा बातें करने वाला ना हो जाओ, और हर मजलिस में तुम बोलने वाला मत हो जाओ। तो ये माना है कि आदमी को कम बोलना चाहिए। इसी की तरफ शायर क्या है, इशारा कर रहा है कि जो भी बात आदमी कहे वो नाप तौल कर कहे, सोच समझ के कहे, और जो हर मजलिस में जहाँ भी हो मत बोलने लगे। उसके बाद शायर कह रहा है कि वहफ़ज़ लिसानका वहतरिज़ मिन लफ्ज़िही, वहफ़ज़ लिसानका, हाफ़िज़ यहफ़ज़ु का होता है महफूज रखना किसी चीज़ को, हिफाजत करना। तुम अपनी ज़बान की हिफाजत करो, लिसानका वाज़े, वहफ़ज़ लिसानका, तुम अपने ज़बान की हिफाजत करो, वहतरिज़ मिन लफ्ज़िही, और उस ज़बान के अल्फाज से बचो, यानी कि इस ज़बान के जो गलत अल्फाज हैं, इस ज़बान के जो मुँह से जो गलत चीज़ें निकलती हैं उससे तुम क्या है बचो। तो वहतरिज़ मिन लफ्ज़िही, लफ्ज़िही से मुराद हो जाएगा कि ज़बान से जो गलत चीज़ें अदा हो जाती हैं तो उन गलत चीज़ों से बचो। और बचना क्या हमारा था कि तुम ज़बान से उन गलत चीज़ों को निकालो ही नहीं। फ़लमरउ यस्लमु बिल्लिसानि व यअतबु, क्यों ऐसा शायर कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आदमी ज़बान ही के ज़रिए से सही सालिम होता है, या सही सालिम रहता है, या सलामती के साथ रहता है। व यअतबु, अतिबा यअतबु का माना होता है हलाक हो जाना, हलाका यहलिको, अब समिया से है ये अतिबा यअतबु। तो फ़लमरउ यस्लमु बिल्लिसानि, क्योंकि एक इंसान ज़बान से ही सलामती के साथ जीता है, और उसी ज़बान ही की वजह से वो हलाक भी होता है। तो ज़बान का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है। आदमी अगर अपनी ज़बान से अच्छी बातें अदा कर रहा है तो वो सही सालिम रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। और अगर क्या है ज़बान से गलत चीज़ें अदा कर रहा है, बुरी चीज़ें अदा कर रहा है, गलत काम में ज़बान को इस्तेमाल कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो अपने आप को हलाकत में डालता है, उसको परेशानियाँ आती हैं। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि तुम अपनी ज़बान की हिफाजत करो, और उसके बुरे कलिमात से, उसके बुरे अल्फाज से तुम बचो, क्योंकि एक इंसान ज़बान ही के ज़रिए से सही सालिम रहता है, और ज़बान ही के ज़रिए से हलाक भी होता है। तो ये अलग अलग सूरतों में ऐसा होता है। उसके बाद शायर कह रहा है वस्सिर्र फ़क्तुमहु वला तंतिक़ बिही, वस्सिर्र फ़क्तुमहु, कतमा यक्तुमु का माना होता है छुपाना। तो वस्सिर्र फ़क्तुमहु, और तुम राज को छुपा करके रखो, तुम राज को छुपाओ। वह वला तंतिक़ बिही, और इस राज को तुम मत बोलो, यानी कि इसको मत बोलो, यानी कि इसका तुम इफ्शा मत करो। तो राज को तुम छुपाओ, वला तंतिक़ बिही, और तुम इसको ज़ाहिर ना करो, इसको मत बोलो, मतलब इसको ज़ाहिर ना करो। इन्ना ज़ुजाजत कसरुहा ला युशअबु, क्योंकि शीशे के टूटने को दोबारा सही नहीं किया जा सकता है। एक शीशा है, अगर वो टूट गया है तो फिर उस टूटने के बाद वो शीशा फिर पहली हालत पर या अपनी असली हालत पर नहीं आ सकता है, यानी कि उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। ला युशअबु, यानी कि शाबा का माना होता है असलह, यानी कि इसलाह करना। तो ला युशअबु आई ला युसलहु। तो इन्ना ज़ुजाजत कसरुहा ला युशअबु, क्योंकि एक शीशे के टूटने की इस्लाह नहीं की जा सकती है। यहाँ पर तशबीह देकर शायर कह रहा है कि जैसे तुम्हारे अंदर एक राज है, कोई राज तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुमने उस राज का इफ्शा कर दिया, तो अब वो राज नहीं रह जाएगा। अब उस राज को तुम राज बनाना चाहो तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि राज ज़ाहिर होने के बाद फिर उसको राज बनाया जा सके। ऐसे ही जैसे कि एक शीशा है, जब तक टूटता नहीं है ठीक है, लेकिन अगर वो एक बार टूट गया तो अब उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल राज को जो यहाँ पर तशबीह दे रहा है, यानी कि राज के इफ्शा हो जाने की तशबीह शीशे के टूटने से यहाँ पर शायर दे रहा है।
اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ السِّرُّ الْمَرْءِ إِن لَّمْ يَطْوِهِ نَشَرَتْهُ أَلْسِنَةٌ تَزِيدُ وَتَكْذِبُ وَكَذَاكَ سِرُّ الْمَرْءِ إِن لَّمْ يَطْوِهِ، اور ایسے ہی آدمی کا راز اگر یہ آدمی اس کو، طوایتوی کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، طوایتوی کا معنی لپیٹنا ہوتا ہے، اور یہاں پر معنی ہے کہ چھپا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، اے یخفیہ، تو علم یطویہ اے علم یخفیہ، یا نیچے دیا ہوا ہے 15 جو ہے ایسے اسی کا یخفیہ، اخفا یخفی میں نے چھپانا، اور ایسے ہی آدمی کا راز اگر یہ آدمی اس کو چھپا کر کے نہ رکھے، نشرت ہو، چھپا کر کے نہ رکھے بلکہ اس کو کیا ہے ظاہر کر دے اور واضح کر دے، تو کیا ہوتا ہے نشرت السنۃ تزید و تکذب، تو بہت ساری زبانیں اس کو ادھر ادھر پھیلا دیتی ہیں، پھیلا دیں گی، اس حال میں کہ وہ اس میں زیادتی کریں گی اور اس میں جھوٹ ملائیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک راز کی بات ہے، اگر آدمی اس کو بول دے کہیں پر ظاہر کر دے تو اس راز کو پھیلنے میں ٹائم نہیں لگے گا، اس کو پھیلانے والی بہت سارے لوگ مل جائیں گے، بہت ساری زبانیں کیا ہے اس کو پھیلائیں گی، اور یہ زبانیں صرف اس راز کو پھیلائیں گی ہی نہیں بلکہ اس میں اپنی طرف سے بھی کیا ہے کچھ چیزوں کا اضافہ کریں گی، اس میں جھوٹ ملا دیں گی، اس میں مسالہ لگائیں گی، اور پھر اس طرح سے کیا ہے اس راز کو، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو راز کی باتوں کو افشا نہیں کرنا چاہیے، راز کی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ تو وَكَذَاكَ السِّرُّ الْمَرْءِ إِن لَّمْ يَطْوِهِ نَشَرَتْهُ أَلْسِنَةٌ تَزِيدُ وَتَكْذِبُ، اور ایسے ہی آدمی کا راز اگر وہ اس کو حفاظت یا اس کو اس کو مخفی نہیں رکھتا ہے تو زبانیں اس کو پھیلا دیتی ہیں، عام کر دیتی ہیں، اس حال میں کہ اس کے اندر زیادتی کرتی ہیں اور اس کے اندر جھوٹ ملاتی ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے لا تحرسن فالحرص ليس بزائد، لا تحرسن، تم لالچ مت کرو، لا تحرسن، حرس یحرس لالچ کرنا، تو ہو جائے گا لا تحرسن، تم لالچ مت کرو، یعنی کہ تم لالچی مت بنو، فالحرص ليس بزائد، کیونکہ لالچ کچھ بھی اضافہ نہیں کرنے والی ہے، زائد فی الرزق، کس کی روزی میں، کیونکہ لالچ روزی میں کچھ بھی بڑھوتری نہیں کرنے والی ہے، کچھ بھی زیادتی نہیں کرنے والی ہے، بل یشقی الحریص ویتعب، بلکہ یہ لالچی کو بدبخت بنا دیتی ہے، اس کو تھکا دیتی ہے۔ ایک لالچ جو ہوتی ہے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ لالچ کرنے سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے، جتنا اس کو ملنا ہے اتنا ملے گا ہی، چاہے لالچ کریں یا بغیر لالچ کے، جتنی چیز اس کو ملنی ہے وہ ملے گی، لالچ اس کو ایکسٹرا کوئی چیز دینے والی نہیں ہے، بلکہ لالچ کیا کرتی ہے، اوپر سے آدمی لالچی ہوگا، ہمیشہ پریشان رہے گا، تو یہ لالچ اس کو کیا کرے گی، بدبخت بنا دے گی، پریشان حال بنا دے گی، ہمیشہ پریشانیوں میں رہنے والا بنا دے گی اور اس کو تھکا دے گی۔ تو یہی شاعر کہہ رہا ہے لا تحرسن، تم لالچی مت بنو، کیونکہ لالچ رزق کے اندر کچھ بھی بڑھوتری کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ لالچی آدمی کو بدبخت بنا دیتی ہے اور اس کو تھکا دیتی ہے۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے ورع الامانۃ والخیانۃ فاجتنب، ورع الامانۃ، اور تم امانت کی پاسداری کرو، رعا کے معنی حفاظت کرنا، امانہ معنی امانت، اور تم امانت کی پاسداری کرو، والخیانۃ فاجتنب، اور خیانت سے تم اجتناب کرو، یعنی کہ خیانت سے بچو، وعدل ولا تظلم یطب لک مکسب، وعدل، عدل یعدل کے معنی انصاف کرنا، عدل سے کام لینا، تو وعدل، اور تم عدل سے کام لو، تم انصاف کرو، ولا تظلم، اور تم کسی پر ظلم مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے یطب لک مکسب، تو تمہاری کمائی، تمہاری روزی خوشگوار ہوگی، لذیذ ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ تو مکسب کا معنی ہوتا ہے کمائی، کسب یکسب کے معنی ہوتا ہے کمانا، مکسب اور اس کی جمع آئے گی مکاسب، تو مکسب کا معنی کمائی، روزی، یہ معنی ہے، جمع مکاسب جیسے کہ میں نے بتایا۔ تو یہ کہنا ہے کہ ورع الامانۃ والخیانۃ فاجتنب، اور تم امانت کی پاسداری کرو اور خیانت سے دور رہو، اور تم انصاف کرو اور تم ظلم مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری کمائی، تمہاری روزی خوشگوار ہوگی، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ یہاں پر جو ہے یطب لک مکسب، یہ مجزوم ہے، پھر یہ کیا ہے، اصل یطیب اصل میں ہے تو یطب ہے، تو یہ مجزوم ہے، اور مجزوم ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ
امر کے جواب میں واقع ہو رہا ہے. وعدل جیسے کہ وعدل، اجتنب، ارعا، یہ سارے جو امر آئے ہوئے ہیں اس سب کے جواب میں، تو جواب امر میں اگر کوئی بھی فعل، اگر فعل جواب امر بنتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی مجزوم ہوتا ہے. اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَصَابَكَ نَكْبَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا. نکبتن کا معنی ہوتا ہے مصیبت، جمع نکباتن. اصاب، وَإِذَا أَصَابَكَ، اصاب یصیب کا معنی ہوتا ہے لاحق ہونا. تو وَإِذَا أَصَابَكَ نَكْبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی لاحق ہو، فَاصْبِرْ لَهَا، تو تم اس کے لیے صبر سے کام لو، تم اس مصیبت پر صبر سے کام لو، اس پر واویلا مت مچاؤ، اس پر شور و شرابہ مت کرو. تو وَإِذَا أَصَابَكَ نَكْبَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا، اور جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو، فَاصْبِرْ لَهَا، تو تم اس پر صبر کرو. مَنْ ذَا رَأَيْتَ مُسَلَّمًا لَا يُنْكَبُ. نکبہ کا معنی ہوتا ہے پریشانی میں مبتلا کرنا. لا ينکبو کا معنی ہو جائے گا جس کو پریشانی میں مبتلا نہ کیا جاتا ہو. تو منزا یعنی کہ منزا اے منزا یہاں پر کیا ہے، اس میں موصول ہے. تو منزا اے من الذی رأیتہ مسلما لا ينکبو، کون ہے وہ آدمی جس کو تم نے دیکھا ہو صحیح سالم اور اس پر کیا ہے وہ مصیبتوں سے دو چار نہ ہوتا ہو. تو منزا اے من الذی رأیتہ مسلما لا ينکبو، کون ہے وہ آدمی یا کون ہے وہ شخص جس کو تم نے صحیح سالم اور مصیبتوں سے دو چار نہ ہونے والا دیکھا ہو. یعنی کہ یہاں پر استفہام ہے لیکن یہاں پر انکار کے لیے ہے. استفہام یہاں پر اصل پہ نہیں ہے، استفہام یہاں پر انکار کے لیے، یعنی کہ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ جس کے اوپر پریشانی نہ آتی ہو. تو ایسے ہی اگر تمہارے اوپر بھی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی پر صبر کرو، صبر سے کام لو. اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور باقی چیزیں اگلے درس میں پڑھیں گے.